السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں صوفیہ لوکاس اور اپنے آدمیوں کے ساتھ عثمان صاحب کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ لوکاس کہتا ہے انتقام کا وقت آ گیا ہے عثمان، اب تم یہیں پر سب کے ساتھ اکیلے مرو گے۔ ادھر عثمان صاحب، بالا خاتون اور سب کی حالت آہستہ آہستہ سے بگڑتی جا رہی تھی، جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو جر کتائی، جس کے بعد وہ وہاں پر اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ عثمان صاحب آہستہ سے کہتے ہیں ہم یہاں سے بھاگ کر آگے بڑھیں گے، ان بغیرتوں کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اور ہان کی طرف جائیں گے چلو۔ جس کے بعد وہ سامنے آنے والے سپاہیوں کو ختم کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے چلو پکڑو ان کو، سپاہی ان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان کو پتہ چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے پھر بھی نہیں بھاگتا ہے لوکاس، اس بھاگنے کے پیچھے ضرور کچھ اور بات ہے۔ ادھر منگولی ٹھکانے کا منظر دکھایا جاتا ہے، وہاں پر رقص کیا جا رہا تھا اور ایک رسم کی جا رہی تھی، اور وہاں پر ایک آدمی جادو کر رہا تھا، جس کے بعد وہاں پر ایک سپاہی ایک مشروب کا پیالہ بھر کر اولوگان کو دیتا ہے۔ اولوگان اسے پینے کے بعد کہتا ہے بتاؤ شمن کیا نظر آ رہا ہے؟ شمن وہاں پر جادو کر رہا تھا۔ شمن کہتا ہے نیلا بھیڑیا نظر آ رہا ہے، دنیا پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کی نسل سے آنے والے عظیم پوتے، یہ گندمی آدمی ہے۔ اولوگان کہتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ جس کے بعد شمن وہاں پر مزید جادو کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے وہ عثمان ہے۔ شمن کہتا ہے یعنی کہ عثمان ابھی تک مرا نہیں ہے، وہ اور اس کی اولاد 7 بر اعظموں میں اور 3 خطوں میں اپنے گھوڑے دوڑائیں گے اور ہر جگہ پر پھیل جائیں گے، عثمان کا نام ہر جگہ پر لیا جائے گا، عثمان کے نام کا ساری دنیا میں چرچا ہوگا۔ یہ سن کر اولوگان شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، پہلے اس کی ساکھ کھینچوں گا اور پھر اس کی جان، میرے پیروں کے نیچے مرے گا عثمان۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب بالا خاتون اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ جہرکتائی کہتا ہے حضور، اور جہرکتائی اتنے میں وہیں پر گر جاتا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ عثمان صاحب اور بالا خاتون اس کے پاس آتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جہرکتائی کیا تم ٹھیک تو ہو؟ البائے دیکھ کر کہتا ہے حضور وہ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چلو البائے، گھوڑے لے کر یہاں سے جاؤ، ہمیں انہیں یہاں پر بھٹکانا ہوگا، شمالی راستے سے جائیں گے۔ جس کے بعد البائے گھوڑے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب جہرکتائی کو سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں اور اس کو لے کر سائڈ پر جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے وہ قریب آ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے حضور؟ اسی دوران وہاں سے بہت سے بازنطینی گزرنے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کریم ہے، ضرور کوئی راستہ دکھائے گا ہمیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ دوبارہ سے اٹھ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ منگولی ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے، وہاں پر اورحان اور بوران کو باندھ دیا گیا تھا۔ بوران کہتا ہے میرے ہاتھ باندھنے والی یہ رسی، اگر موت آ جاتی تو ذرا برابر بھی دکھ نہ ہوتا، لیکن ان کتوں کے ہتھے چڑھ جانا اور عثمان صاحب کو مشکل میں ڈالنا مجھے افسردہ کر رہا ہے۔ اورحان کہتا ہے ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اٹھ کر ان کتوں کے منصوبوں کو برباد کرنے کا وقت ہے۔ بوران کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزادے، ہم یہاں سے نکلیں گے۔ شہزادے محترم میرے جوتے میں ایک خنجر ہے۔ اورحان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو بوران؟ بوران کہتا ہے اسے نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہ جگہ شاہین کے گھونسلے جیسی ہے، ان کے آس پاس بہت سے محافظ ہیں۔ اورحان کہتا ہے چلو اپنا پاؤں آگے کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ جس کے بعد اورحان وہاں پر بوران کے پاؤں میں سے خنجر نکالنے لگتا ہے، اتنے میں ہی کچھ سپاہی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اسی دوران اورحان خنجر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹنے لگتا ہے۔ ان کے ہاتھ ہلتے دیکھ کر ایک سپاہی پاس آ کر کہتا ہے یہاں سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اتنے میں ہی اورحان اپنے ہاتھ کی رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے میرے ہاتھوں میں تمہاری موت ہے، یہ کہہ کر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں اپنی تلواریں اٹھا کر وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو وہیں پر ختم کرنے لگتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک بہت بڑی منگولی فوج ان کے پیچھے جانے لگتی ہے۔ اورحان اور بوران مسلسل جنگل میں بھاگ رہے تھے، اتنے میں ہی کمانڈر سامنے سے آ جاتا ہے اور رسی پھینک کر ان کو قابو میں کر لیتا ہے۔ بوران کو وہاں پر پکڑ لیا گیا تھا۔ بوران کہتا ہے شہزادے محترم آپ جائیں، میں ان کی توجہ ہٹاتا ہوں۔ اورحان کہتا ہے یا اکٹھے جائیں گے یا ایک ساتھ ہی مریں گے بوران سردار۔ اس طرح سے وہاں پر منگول آ کر دونوں کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے تو تم بھاگنا چاہتے ہو جھوٹے کتے، اولوگان سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اورحان کہتا ہے اگر بہادر ہو اور اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہو تو میرا مقابلہ کرو تاکہ تمہارا بوسیدہ سر کاٹ دوں۔ جس کے بعد کمانڈر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کمانڈر اپنی تلوار لے کر اس کے پاس آتا ہے، اتنے میں ہی پیچھے سے اولوگان کہتا ہے التوگا انہیں یہاں پر لے کر آؤ، انہیں درد کا مطلب دکھاتا ہوں۔ اور پھر اورحان اور بوران کو وہ لوگ دوبارہ سے اندر لے جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے کے شفا یابی والے خیمے کے اندر ہولوفیرا کافی مایوس تھی، جس کے بعد وہ اپنے گلے کا تعویذ لے کر دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے اے خداوند ان کی حفاظت فرما اور میرے پاس واپس بھیج دے۔ منظر سامنے آتا ہے جب
اور ہان نے وہی تعویذ کو کھول کر دیکھا تھا۔ اس کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ لکھی تھی جس کا ترجمہ ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین مالک اور مدد کرنے والا ہے۔ ہولوفیرا کہنے لگتی ہے آپ پہلے بھی ان کی حفاظت کر چکے ہیں، اب میں دل سے آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، آپ سے میں اور ہان کی بھیک مانگتی ہوں، برائے کرم اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جس کے بعد وہ تعویذ کو دوبارہ پہن لیتی ہے، جس کے بعد اس کی وہاں پر طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ وہاں پر قے کرنے لگتی ہے، اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون اور اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جرگتائی کہتا ہے جناب ان کمینوں نے نہ جانے کیا پلا رکھا ہے، ہم آہستہ آہستہ سے اپنی توانائی کھوتے ہی جا رہے ہیں۔ جس کے بعد وہ دوبارہ سے رک جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کی بھی حالت بگڑ رہی تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں معلوم ہمیں کیا پلایا گیا ہے، لیکن اثر ختم ہونے کے بعد میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اتنے میں ہی البائے سامنے سے بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے جناب بہت کوشش کی لیکن ان سے آگے نہیں نکل سکے، وہ ہر جگہ سے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ہی صوفیہ وہاں پر عثمان صاحب کو آوازیں دے رہی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے وہ سرخ چڑیل آ گئی ہے۔ عثمان صاحب دوبارہ سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور جھاڑیوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر صوفیہ پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے سامنے آؤ عثمان، آج یہ کام ختم کرتے ہیں۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب اپنی تلوار نکالتے ہیں۔ جرگتائی کہتے ہیں برائے کرم ایسا نہ کریں حضور، ہم ایسی حالت میں نہیں ہیں، اس حالت میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر دوسری جانب ہولوفیرا اور گونچا خاتون بھی جنگل میں موجود تھے۔ گونچا ہولوفیرا کے پاس آتی ہے۔ گونچا کہتی ہے کیا تم ٹھیک تو ہو؟ ہولوفیرا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ گونچا کہتی ہے اور ہان کا سوچ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم مضبوط دکھائی دینا چاہتی ہو، لیکن تمہارا دل درد سے جل رہا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے نہیں گرنا چاہیے گونچا، میں اپنا درد کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ گونچا کہتی ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اس معاملے میں اکیلی نہیں ہیں۔ اگر تم تھک جاؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، اگر تمہاری تھکن دور ہو جاتی ہے اور تم پھر سے جھگڑا کرنا چاہتی ہو تو فکر نہ کرنا، میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، ہم پھر آپس میں برے الفاظ کا تبادلہ کریں گے۔ ہولوفیرا یہ سن کر مسکرانے لگتی ہے۔ ادھر علاؤالدین جڑی بوٹی ڈھونڈ رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ کہتا ہے یہاں پر نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ گونچا کہتی ہے نہیں ملی ہے علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے اس سمت میں دیکھتے ہیں چلو۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب منگولی ٹھکانے کے اوپر، اور ہان کو بہت سے منگولوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کو پیٹ رہے تھے، اور ہان مسلسل یہی کہہ رہا تھا ہم کبھی نہیں جھکیں گے، جو کر سکتے ہو کر لو کتوں۔ اس کے بعد وہاں پر ان کو لا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ اولوگان کہتے ہیں تم ابھی تک اولوگان کو نہیں جانتے ہو، اب درد کا حقیقی مزہ چکھو گے۔ ایک سپاہی کی سب سے قیمتی چیز اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اگر تم تلوار نہیں اٹھا پائے تو جیتے جی مر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے اورحان۔ جس کے بعد وہ التوگا سے ایک کیل لیتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر ٹھوک دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ اورحان کو یہ سخت تکلیف دینے لگتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے کائیوں نے تمہاری آواز نہیں سنی ہے اورحان، زور سے چینکھو۔ اورحان وہاں پر سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے بس اتنی سی ہی تمہاری آگ تھی جو بجھ گئی ہے اورحان، کیا پہلی ضرب سے ہی تمہاری دم سیدھی ہو گئی ہے؟ اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو دوسرا ہاتھ بھی ضائع کروں گا، اولوگان سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اورحان کہتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہے، مجھے نہ مارنا، مجھے ابھی مار دو۔ اولوگان کہتا ہے اس بوران کو تو مٹی میں دفن کرو۔ جس کے بعد سپاہی اس کو وہاں پر بہت پیٹنے لگتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اولوگان کہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صوفیہ کو عثمان صاحب اور سپاہیوں کا پتہ چل چکا تھا۔ صوفیہ کہتی ہے میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے عثمان۔ جس کے بعد وہ لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور عثمان صاحب کی جانب آنے ہی لگتے ہیں کہ اتنے میں ہی وہاں پر منگولی فوج آ جاتی ہے۔ لوکاس کہتا ہے کس نے رومی کمانڈر اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کی ہمت کی؟ اتنے میں ہی وہاں پر سپاہی پہنچ کر کہتے ہیں عظیم اولوگان تمہیں بلا رہے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کافر پھر متحد ہو گئے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں ان پر قابو کیسے پانا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ منگولوں، عثمان میری مٹھی میں ہے اور میں اسے قتل کروں گی۔ سپاہی کہتے ہیں میں دوبارہ نہیں کہوں گا خاتون، اولوگان تمہیں بلا رہا ہے، اگر میری بات مان لو گے تو بچ جاؤ گے۔ لوکاس کہتا ہے امید کرتا ہوں اولوگان کے پاس کوئی بہترین بات ہی ہوگی، ورنہ یہ اچھا نہیں ہوگا۔ جس کے بعد وہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ جانے لگتے ہیں۔ البائی کہتا ہے جناب اب ہم کیا کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اولوگان کا ٹھکانہ جاننا ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ جس کے بعد وہ سب لوگ ان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دی گئی بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔